سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ کا اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی، کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم شیخ، میرا جواب ہاں میں ہے۔ میں اپنے عمران خان صاحب اور اپنے قائد انقلاب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امریکیوں سے ملتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے عبداللہ ریاض نے امریکی حکام سے رابطے کیے، سنا ہے ڈونلڈ لو سے بھی رابطہ کیا کہ ہم ذرا مہربانی کر کے تعلقات بہتر کریں، چلو ٹھیک ہے۔ امریکی سفیر کو کے پی میں وائس رائے ہند جیسا آپ کی حکومت نے پروٹوکول دیا، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا، وی آئی پی دورہ کرایا، گاڑیاں بھی خیرات میں لیں، چلو ٹھیک ہے۔ کے پی میں یو ایس ایڈ کی 1427 ملین ڈالر کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، یعنی امدادی کام بھی جاری ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اور 2021 میں امریکی سی آئی اے وہ سابق سی آئی اے چیف کی امریکی فرم پی آر سے آپ نے معاہدہ بھی کیا، چلو ٹھیک ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے ابھی بھی ایک فرم سے معاہدہ کیا 6 ماہ کے لیے 60 لاکھ ماہانہ پر، چلو ٹھیک ہے۔ میرے قائد انقلاب، یہاں تک میں آپ کی ساری باتیں میں مان لیتا ہوں، مجھے قبول ہے، مگر آپ نے کہا تھا اور آپ نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں غلامی نہیں چاہیے، دوستی چاہیے، چلو ٹھیک ہے۔ مگر میرے قائد انقلاب، آپ نے کہا کہ سازش کے تحت میری حکومت گرائی گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو میرے علاوہ ہیں ساری سیاستدان اور سارے ادارے سب اس سازش میں شریک تھے، سب امریکی پٹھو ہیں، سب امریکی اعلی کار ہیں اور سب غدار ہیں۔ آپ نے کہا کہ امریکی ڈونلڈ لو کو برطرف کیا جائے۔ میرے قائد انقلاب، آپ کا سب کچھ قبول، میرے قائد انقلاب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کی نیت پر بھی شک نہیں، ملک و قوم کی بہتری کے لیے کر رہے ہوں گے، مگر پہلی فرم کا معاہدہ اور باقی سارا بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، دوسری فرم سے معاہدہ کیوں، کس وجہ سے؟ دوستوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے فرم کا معاہدہ کیوں؟ ایک طرف آپ کھڑے ہوئے ہیں اس ملک میں کھڑے ہوئے ہیں جو امریکی خیرات پر پلتا ہے، اس ملک میں کھڑے ہوئے ہیں جو امریکی امداد کا منتظر رہتا ہے، اس ملک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کے صوبے میں امریکی امداد اور خیرات چل رہی ہے، اس ملک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں امریکہ کو فیٹف اور آئی ایم ایف سمیت ساروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور اس ملک میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ امریکہ سے واپسی پر آپ نے ایئرپورٹ پہ کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد زیادہ یہ لگتا ہے اب پھر میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے واپسی پر آئے۔ تو میرے قائد انقلاب، آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کہتے ہیں دوستی، ان کو اگر ہماری دوستی کی ضرورت ہے تو ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ فرم کا معاہدہ جو آپ نے کیا اور خفیہ طور پر تعلقات بہتر بنانے کے چکر میں لگے رہے اور ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، تو یہاں مجھے لگتا ہے میرے قائد انقلاب آپ تھوڑے سے چوک گئے ہیں، تھوڑی سی بھول ہو گئی ہے، تھوڑا سا آپ کو بیانیہ آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں میرے قائد انقلاب۔ لیکن اگر یہ تو خان صاحب حکومت میں رہتے ہوئے بھی جب ان سے بڑی دفعہ بات ہوتی تھی، پوچھا جاتا تھا کہ بائیڈن صاحب آپ کو کال نہیں کرتے، وہ کہتے نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر، ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے۔ پھر ان سے 3-4 دفعہ اس طرح کی بات ہوئی، ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے بات کی، لیکن اس کے بعد یہ بھی چل رہا تھا سب کچھ، تو کیوں؟ میڈم شیخ، بائیڈن کی کال نہ کرنا، صرف 1-2 جملے، بائیڈن کی کال نہ کرنا ہرٹ کرتا ہے ایز اے پاکستانی، مجھے بھی ایبسولوٹلی ناٹ پہ میں نے بھی بھنگڑے ڈالے تھے، مگر یہ جو ہے نا درمیان میں یہ فرم ہائر کرنا، تعلقات بہتر کر لو، اب کیا وہ کہیں گے اس فرم کے ذریعے ڈونلڈ لو کو برطرف کرائیں گے؟ تو تھوڑا سا رکنا چاہیے تھا، یہی جاننا چاہتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں ایگزیکٹلی یہی جاننا چاہتی ہوں اتھر سے